وہ قوم وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا جس میں اولاد کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پہ خرچ کرنے کا ماحول ہو۔ وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اردو میڈیم کی شان بڑھانے والی ہم سب کی لاڈلی IAS اچیور ادیبہ انم صاحبہ، میں آپ کا شاہین میں استقبال کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ادیبہ انم کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی، ان کے کل تقریر سن کر میں نے محسوس کیا اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کس کس سطح کی قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ ذکر کر رہا ہوں، دیگر تمام فضول خرچی ختم کرو اور بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ ادیبہ کے والد محترم نے بڑی سخت محنت کی، وہ آٹو چلاتے تھے لیکن بچی کی تعلیم کے لیے آٹو بیچ دیے، اپنے روزگار کا ذریعہ بیچ دیے۔ پھر سے پیسے کی ضرورت پڑی، وہ اپنا گھر بیچ دیے کرائے کے گھر میں۔ اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اگر ضرورت پڑتی ہو تو میں اپنی کڈنی بیچ کر بھی اپنی بچی کو تعلیم دوں گا۔ یہ احساس اس باپ کا ہے، قابل مبارکباد ہیں، میں آپ کو سلام کروں گا۔ یقیناً کاش کہ اس کا یہ جذبہ 1% جذبہ 2, 4, 5% جذبہ ہماری ساری ملت میں آ جائے تو یقین کیجئے مستقبل ہمارا ہے اور ایک بڑی تبدیلی کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ اولاد کو بناؤ، کی تعلیم کے ساتھ تربیت دو اور اپنے کلچر کی تہذیب کی حفاظت کی کوشش کرو۔ ایسے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا، بے مقصد جینا کوئی جینا نہیں ہوتا۔ تو آپ کی لائف کا ایک پرپز ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اس پرپز کو، ہمارے پاس آلریڈی وہ پرپز ہے۔ کیا ہے وہ پرپز؟ خدمت خلق، حقوق العباد۔ خدمت خلق کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، جسے ہم سروس ٹو ہیومینٹی کہتے ہیں۔ ہر ریلیجن یہی سکھاتا ہے، میں کچھ غلط نہیں بول رہی ہوں نا؟ ہر ریلیجن یہی سکھاتا ہے کہ آپ کو انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ سروس ٹو ہیومینٹی، سروس ٹو گاڈ، رائٹ؟ آپ کو مسکینوں کی مدد کرنی ہے، آپ کو مساوات یا ایکوالٹی کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر آپ کو ان سب چیزوں میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہو یا جس کو سرو کر رہے ہو وہ کس ریلیجن کا ہے، وہ کس مذہب کا ہے، وہ کس کاسٹ کا ہے، وہ کس ریجن سے آتا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کرو گے کیسے؟ اس کے لیے آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی۔ تو آپ کو زندگی بھر جب تک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو، اور تعلیم آپ موت تک حاصل کرو گے، سیکھو گے آپ موت تک، ہر دن نئی چیز سیکھو گے، وہی تو تعلیم ہے نا، سیکھنا تعلیم ہے۔ تو آپ کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کیوں پڑھائی کر رہے ہو، آپ کوئی چیز سیکھ کیوں رہے ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل، یہ ہمارے پیارے بیٹے بیٹیاں اسٹرگل کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اور ان کے ماں باپ کی دعائیں گھروں میں نکل رہی تھی، اور یہ نہایت ہی کامیاب پروگرام۔ اور اس پروگرام کا آج پیرنٹس بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، اور اس پروگرام کے لیے شاہین کیمپس میں عظیم شخصیات موجود ہیں۔ ملک بھر سے آئے ہوئے پیرنٹس، پیارے بچوں اور قابل احترام بہنوں ماؤں، اور ملک و ملت کا نام روشن کرنے والی، اردو میڈیم کی شان بڑھانے والی ہم سب کی لاڈلی IAS اچیور اور محترمہ ادیبہ انم صاحبہ، میں آپ کا شاہین میں استقبال کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک مشکلات کے باوجود بھی، فائنینشیل کرائسس کے باوجود بھی، وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس کا ذکر کروں گا، وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کس کس سطح کی قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا بھی ہوں یہ بات، ماں باپ اولاد کی کامیابی کے لیے، ماں باپ ناکام ہونے کے لیے تیار ہیں، اولاد کی جیت کے لیے ہارنے تیار ہیں، اولاد کی جیت کے لیے ماں باپ روز ہارنے تیار ہوتے ہیں۔
اس بات کا احساس اولاد کو ہونا چاہیے. اولاد ماں باپ کو کبھی نہیں ہرانا, کسی بھی مرحلے میں نہیں ہرانا, یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے. ادیبہ انم صاحبہ IAS, ان کے والد محترم جناب اشفاق احمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں, اور ان کی والدہ محترمہ یقیناً والد اور والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ادیبہ انم اس مقام پہ پہنچی ہیں, اور ادیبہ انم کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی, ان کے کل تقریر سن کر میں نے محسوس کیا. ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی, ان کی نگرانی کیسی ہوئی ہوگی. ایک نہایت ہی سنجیدہ تقریر, سامنے ہزاروں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم سننے والے تمام سینئر لوگ حیران رہ گئے کہ واہ, الحمدللہ ملت کو ایسے بیٹیوں کی ضرورت ہے. ادیبہ کی ترقی میں ان کی رہنمائی کیے ہیں ان کے ماموں صاحب نظام الدین شیخ صاحب کا بھی میں یہاں پر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اور اسی طرح سید صابر اسپرنٹر جو ہے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان تمام کا استقبال کروں گا, آپ تمام کا استقبال کروں گا. ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں, اس پہ ہم کو توجہ دینا ہے. ہم یقیناً نسلوں کو بنانے والے بنیں گے, ہم نسلوں کو بنانے والے بنیں گے, اس پر توجہ دیں گے. ہماری تمام ترجیحات تعلیم و تربیت پہ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ ذکر کر رہا ہوں, دیگر تمام فضول خرچی ختم کرو اور نسل کو تعلیم یافتہ بناؤ, جیسا کہ ادیبہ کے پیرنٹس نے کام کیا ہے. میں ابھی ذکر کر دوں گا اس بات کا, ادیبہ کے والد محترم نے بڑی سخت محنت کی, بڑی سخت محنت کی. وہ آٹو چلاتے تھے, لیکن بچی کی تعلیم کے لیے آٹو بیچ دیے, اپنے روزگار کا ذریعہ بیچ دیے. پھر جو ہے پھر سے پیسے کی ضرورت پڑی, وہ اپنا گھر بیچ دیے, کرائے کے گھر میں. اس کو کہتے ہیں قربانی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے, تعلیم کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. وہ نسل, وہ قوم, وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا جس میں اولاد کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پہ خرچ کرنے کا ماحول ہو. قربانی دے ان کو میں مبارکباد دوں گا کہ وہ تو یہاں تک بھی جو ہے ذکر کر رہے تھے, میں اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. وہ بڑے غم کے الفاظ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آنکھوں کو نم کرتے ہوئے میرے سامنے ذکر کر رہے تھے. میرے دل میں خیال آ گیا تھا کہ میں اپنی بچی کی تعلیم کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنی کڈنی بیچ کر بھی اپنی بچی کو تعلیم دوں گا. یہ احساس اس باپ کا ہے. قابل مبارکباد ہیں, میں آپ کو سلام کروں گا. یقیناً کاش کہ اس کا یہ جذبہ 1% جذبہ 2-4-5% جذبہ ہماری ساری ملت میں آ جائے, اولاد کی تعلیم و تربیت کا احساس ہو جائے, تو یقین کیجئے مستقبل ہمارا ہے اور ایک بڑی تبدیلی کی ہم امید کر سکتے ہیں. اور یہ تبدیلی آئے گی نسل کی تعلیم و تربیت کے ذریعے, نوجوانوں کو بناتے ہوئے. یہی ہمارا فیوچر ہے, یہی ہماری طاقت ہے. یہ احساس اگر سب میں آ جائے, اور یہ جو مثال سامنے ہے ادیبہ کے والد کی, یہ اس کا ذرہ برابر بھی اگر سب میں اثر آ جائے تو ہم یقیناً مستقبل ہمارا رہے گا اور یہی ہماری طاقت رہے گی. یہی احساس کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ ذکر کروں گا کہ اولاد کو بناؤ, ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت دو, اور اپنے کلچر کی تہذیب کی حفاظت کی کوشش کرو. رات دیر ہو چکی ہے, اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شہر بیدر میں شاہین کیمپس میں شاہین نگر میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.